تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام۔ آج ہم شیخ عمران حسین کی بہت اہم ویڈیو پر بات کریں گے جو انہوں نے عید الفطر سے کچھ دن پہلے ریکارڈ کروائی تھی۔ اس ویڈیو میں عمران خان کے حوالے سے شیخ نے پاکستانی قوم کو اہم پیغام دیا ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے عمران خان کی حمایت میں پاکستان کے نام پیغام۔ You have a leader who is capable of taking Pakistan on the right direction as history is turning. Do not allow them to threaten his life. Protect him with your lives. Even if you have to die, protect him with your lives. Because if he is assassinated, Pakistan will have civil war. شیخ کہتے ہیں کہ میں تاریخ کے اس نازک موڑ پر پاکستانی عوام کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ میں نہ صرف اسلامی علوم اور قرآن کے مطالعے کا عالم ہوں بلکہ میں فلسفے کا بھی عالم ہوں اور میں بین الاقوامی امور کا بھی علم رکھتا ہوں، بلکہ میرے نقطہ نظر سے میں دور جدید میں اسلامی اسکیٹالوجی کا موجد ہوں، یعنی اسلامی علم آخر الزمان کا مطالعہ۔ ایک اسلامی ماہر تعلیم کے طور پر اپنے نقطہ نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک نہایت اہم موڑ ہے۔ تاریخ جو ابھی تک ایک سمت میں آگے بڑھ رہی تھی وہ دوسری سمت چلنا شروع کر دے گی۔ شیخ نے کہا کہ ہم ڈاکٹر محمد اقبال کی پکار پر کیسے لبیک کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پر بات کی تھی، یعنی اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو پر زور دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موجودہ اسلامی اسکالرشپ کافی نہیں اور ناقص ہے۔ 100 سال پہلے اور 100 سال بعد کی اسلامی اسکالرشپ میں کچھ بھی نہیں بدلا سوائے اس کے کہ ڈاکٹر اقبال کے شاگرد خوش قسمتی سے میرے استاد بنے، جنہوں نے اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو کے لیے ڈاکٹر اقبال کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سب سے زیادہ کام کیا۔ اور میں الحمدللہ مولانا فضل الرحمان انصاری کا شاگرد ہوں جو علامہ اقبال کے شاگرد تھے، اور اس وقت بھی جبکہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں میرا ہر دن اسی کام میں گزرتا ہے، یعنی اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو۔ میں یہی کر رہا ہوں۔ چنانچہ کراچی کے ادیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں میرے استاد مولانا فضل الرحمان انصاری جو مجھے تاریخ کا فلسفہ پڑھاتے تھے، علامہ اقبال کی تعلیمات سے فیضیاب تھے۔ کیونکہ مجھے تاریخ کا فلسفہ پڑھایا گیا تھا اور اس کے علاوہ تاریخ کا اسلامی فلسفہ بھی جو قرآن سے ماخوذ ہے، اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تاریخ میں جو سب سے اہم واقعہ رونما ہونا باقی ہے وہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی واپسی، اور ان کی واپسی کی وجہ سے ایک اور واقعہ بھی پیش آئے گا اور وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ میں جانتا ہوں کہ ایران میری بات کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو مقدس ریاست اللہ کے حکم کے مطابق قائم ہو جائے گی۔ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے تو تب کوئی پاکستان نہیں ہوگا، یقینی طور پر کوئی سعودی عرب بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ اپنی پاکستانی قوم پرستی اور اپنی عرب قوم پرستی کا کیا کریں گے؟ آپ اپنی افریقی قوم پرستی کا کیا کریں گے؟ کیونکہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سیکولر ریاستیں نہیں رہیں گی۔ جب وہ آئیں گے تو اسلام کی مقدس ریاست بحال ہو جائے گی۔ یہ وہی مقدس ریاست ہے جو یروشلم میں حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ مقدس ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحال کی تھی۔ اس ساری تمہید کے بعد شیخ عمران حسین عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کو آج ایک ایسا سیاسی رہنما نصیب ہوا ہے جو اپنے ماضی کا ایک عظیم کرکٹر ہونے کے باوجود اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہونے کے باوجود گمراہی میں نہیں پڑا کہ مدینے کو بھول جائے۔ نہیں، وہ مدینہ کو نہیں بھولا۔ یہ وہ سیاسی رہنما ہے جس نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے ماڈل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے میں پاکستان سے کہتا ہوں کہ میں اس شخص کی تعریف کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایسے لیڈر سے محروم نہ ہوں، کیونکہ شاید آپ کو ایسا کوئی اور لیڈر نہ ملے۔ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اور پاکستان کو ترجیح دیتا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل انگریزی بول سکتا ہے لیکن آپ اسے اردو میں بات کرتے دیکھیں گے۔ میں اسے ہمیشہ قمیص شلوار میں ملبوس دیکھتا ہوں اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ماشاءاللہ، اسے دیکھو، ماشاءاللہ کہ میں نے پاکستان میں ایسا عظیم لیڈر پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے مغربی سامراج عالم اسلام پر پراکسی کے ذریعے سیاسی اور معاشی حکمرانی کرتا رہا ہے، لیکن تاریخ میں اب ایک اہم موڑ آ گیا ہے اور یہ وقت ہے کہ پاکستانی عوام جو میری بات سنتے ہیں وہ سوچیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ پچھلے 300 سالوں سے اس امت نے سوچ و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں میرے بیٹے اور بیٹیوں، اپنا دماغ استعمال کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ اور جب میں اپنے نظریات پیش کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ یقین نہ ہو کہ میں درست ہوں، میرے خیالات کو قبول نہ کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں۔ اور اسی طرح میرے استاد نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہوں کہ ہم تاریخ کے اہم موڑ پر ہیں، جبکہ پیکس بریٹانیکا اور پیکس امریکانا کے ذریعے بنی نوع انسان پر ظلم کرنے والوں کا اب اچانک ان لوگوں سے سامنا ہو رہا ہے جو ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، یعنی
چین اور روس۔ یہ مزاحمت چین کی طرف سے اقتصادی مزاحمت کی شکل میں سامنے آئی ہے جو آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ مزاحمت آج روس کی طرف سے بھی آ رہی ہے جو آج دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوت کی کمانڈ کر رہا ہے اور جو امریکہ کے خلاف سیاسی مزاحمت بھی کر رہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ عصری تاریخ میں رونما ہونے والے سب سے اہم واقعات میں سے ایک وہ اتحاد ہے جو کمیونسٹ چین اور آرتھوڈاکس کرسچن روس کے درمیان ہوا ہے۔ یہ اتحاد حیرت انگیز طور پر ابھرا ہے اور اس نے ظالموں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ روس اور چین کا یہ اتحاد عالمی سطح پر بجلی کی رفتار سے آیا اور پاکستان، اگر آپ روس اور چین کے اس اتحاد کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ سو رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا ہے۔ روس اور چین کے بلاک کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب مغرب کے زیر تسلط نہیں رہے گی، اس لیے جاگ جائیں۔ اگر بھارت جو کہ ایک ہندو ریاست ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہے تو آپ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ شیخ کہتے ہیں کہ ایک اور اتحاد بھی بننے والا ہے اور یہی وہ اتحاد یا بلاک ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا اتحاد یا بھائی چارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے درمیان ہوگا۔ دجالی قوتیں اس اتحاد کو بننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی اور وہ دجال کے تمام جنگجوؤں کو استعمال کریں گی جو چین، چیچنیا، شام اور عراق میں جعلی جہاد کرتے رہے ہیں۔ میں اپنی بات کے لیے کوئی معذرت نہیں کرتا، میں سیدھی بات کرتا ہوں جو کچھ لوگوں کو گولی کی طرح جا کر لگتی ہے۔ تمام عالم اسلام ایسے CIA کے فنڈڈ جہاد پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا ایسے بوگس جہاد کرنے والوں کو شرم نہیں آتی؟ اور یہ جو دوسرا اتحاد بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ جو لوگ حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں وہ سچے عیسائی ہیں، اور میں ان عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ سینٹا کلاus کی پیروی کرتے ہیں وہ جعلی عیسائی ہیں اور میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگرچہ کہ حقیقی عیسائیوں کے ساتھ بھی ہم تثلیث کے مسئلے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دونوں اتحاد یعنی آرتھوڈاکس عیسائی روس کا چین کے ساتھ اتحاد جو پہلے ہی ہو چکا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے اور اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا عیسائی دنیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتی ہے اور مسلم دنیا کے درمیان ابھرتا ہوا اتحاد ہے جو نیٹو کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر شیخ نے ایک بہت اہم نقطہ سمجھایا کہ وہ کون سے عیسائی ہیں جن سے قرآن نے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو بھی ان کو ساتھی بناتا ہے ان میں سے ہو جاتا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ شیخ کہتے ہیں کہ قرآن میں واضح حق بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق مسلمانوں کو ان عیسائیوں اور یہودیوں کے حلیف بننے سے منع کیا گیا ہے جو خود ایک دوسرے کے دوست اور حلیف ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صہیونی اور نیٹو کے ممبر ممالک ہیں، اس لیے ترکی نیٹو کے رکن کے طور پر بری صحبت میں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ترکی کو نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ترکی اس وقت تاریخ کے غلط رخ پر کھڑا ہے۔ ہم مسلمانوں کو نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان میں کون ہے جو کل پاکستان کی روس کے ساتھ وہی دوستی اور اتحاد قائم کر سکے جو کہ پاکستان کا چین کے ساتھ ہے؟ یقیناً عمران خان۔ آپ ایسے لیڈر کی پیروی کریں جو خوددار ہو، ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو امریکہ کے پالتو کتے بنے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلسل ایسی قیادت کے تابع رہے جس کے فیصلے امریکہ میں ہوں، جس میں امریکہ یا IMF انتخاب کرے کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا، یا اسلام آباد میں مغربی ممالک کے سفیر انتخاب کریں کہ کون پاکستان کا حکمران ہوگا۔ کیا پاکستان ایک غلام ریاست ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ایک اور موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا آپ کو بات یقینی بنانی ہوگی کہ یہ موقع ضائع نہ ہو، یعنی عمران خان جیسا لیڈر ضائع نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے پاس وہ تمام علم ہے جس کی انہیں ضرورت ہے، نہیں، ان میں بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے، اور اگر اللہ میرے لیے آسانی کرے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے انہیں خود میرے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس عمران خان کی صورت میں ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو درست سمت پر لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ان کی جان کو خطرے میں نہ پڑنے دیں، چاہے آپ لوگوں کو اپنی جانیں دے کر عمران خان کی حفاظت کرنی پڑے تب بھی کریں، اپنی جانوں سے ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ انہیں قتل کر دیا گیا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اور جو کچھ 40 سال پہلے اسلامی انقلاب کے وقت ایران میں ہوا تھا وہ پاکستان میں ہوگا۔ فوج پاکستان چاہے 10 لاکھ پاکستانیوں کو بھی مار دیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، وہ کسی بھی ایسی جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گی جو وہ اپنے لوگوں کے خلاف لڑیں گی، کیونکہ آخر میں حق کی فتح ہوگی۔ آخر میں شیخ کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اس بابرکت رات میں اللہ پاکستان میں میری باتیں آپ تک پہنچائے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا رہنما دیا ہے جو اس وقت کارواں کو آگے لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں ایک بار پھر پاکستان کی قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔